کی کمائی پر سب سے پہلے حق اس کی بیوی کا۔ ویڈیو کے مقابلے میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک امک امک، چوتھی بار فرمایا ثم ابوک۔ احسان کے اندر سب سے پہلے آپ کے حقدار ہیں آپ کے والدین، آپ کے احسان کے حقدار ہیں سب سے پہلے آپ کے والدین۔ اور اس مسئلے میں سارے ائمہ حدیث، سارے محدثین باشمول امام بخاری، امام ترمذی، ان سب نے کتاب البر والصلہ میں سب سے پہلا باب بر الوالدین کا ہی بیان کیا ہے کہ آپ کی نیکی کے، آپ کے احسان سے سب سے پہلے نمبر پر جو مستحق ہیں وہ ہیں آپ کے والدین۔ اور باب ما جاء فی بر الوالدین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے کا بیان کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کیا رہنمائی ہے۔ اور 1897 نمبر روایت جامع ترمذی کی، حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا یحیی بن سعید قال اخبرنا بہز بن حکیم قال حدثنی ابی من ابر۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کے سوال کرنے لگے من ابر، اے اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ یہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں۔ سب سے پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، اپنی والدہ کے ساتھ۔ قال قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ کہا پھر کون؟ چوتھے نمبر پر فرمایا ثم ابا، قریب سے قریب، قریب سے قریب ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ماں، اس کے بعد باپ، پھر بھائی، پھر بہن، پھر چاچے، پھپھی، خالہ، ماموں، قریب سے قریب رشتہ دار، پھر بھانجے بھتیجے، یعنی سارے رشتہ دار۔ جی ہاں جی، بھائی بہن سے زیادہ قریب ہے رشتے میں، بھائی کے حق بہن سے زیادہ ہیں۔ اگر دادا دادی ہے تو پھر وہ ہاں جی، وہ باپ کے درجے پہ ہیں، یعنی باپ اور باپ سے اوپر، ماں اور ماں سے اوپر، بیٹا اور بیٹے سے نیچے، یہ ایک حکم میں ہوتے ہیں، وراثت میں بھی، احترام میں بھی۔ مسئلے کی سمجھ آگے ذرا صاحب۔ اور بیوی بچوں کا یہاں ذکر نہیں ہے، اور ہم یہ مسئلہ آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ مرد کی کمائی پر سب سے پہلے حق اس کی بیوی کا، پھر بچوں کا۔ تو یہاں حدیث میں بعض لوگوں نے اس ہماری ویڈیو کے مقابلے میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک امک امک، چوتھی بار فرمایا ثم ابوک۔ اے اللہ کے بندو، کن الجھنوں میں پڑے ہو؟ مسائل کو سمجھا کریں فقہ کے مطابق، اصولوں کے مطابق، دلائل کے مطابق۔ ایک حدیث ہے، ایک مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خرچہ کس پہ کرنا ہے، کس کا خرچہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں ہے من ابرو، سوال تو دیکھیں سائل کا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ احسان کروں۔ بیوی کو خرچہ دینا آپ کا احسان ہے، ذمہ داری ہے۔ بچوں کو خرچہ دینا، روٹی کھلانا آپ کا احسان ہے، ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سے بڑھ کے جو کریں گے وہ احسان ہوگا۔ اور ہم نے مثال دی تھی ایک وقت کے کھانے کی، وہ ذمہ داری تھی۔ مسئلہ ذرا سمجھے۔ یہ روایت اس تناظر میں ہے ہی نہیں، ذمہ داری والے میں، اس میں ہے من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ احسان کروں۔ نیکی، احسان، خدمت، احترام، فرما برداری، ان سب چیزوں کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی والدہ اور والد ہیں۔ ہم کہتے ہیں، یہی تعلیمات دیتے ہیں، لیکن کھانا کھلانا، خرچہ کرنا وہ اور معاملات۔ والدہ کا خرچہ سب سے پہلے والد کے ذمہ، اگر والد حیات ہیں۔ والد خود کما سکتے ہیں، کیونکہ وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کرنے والا کنسیپٹ اسلام میں آئی نہیں۔
ساری زندگی میں جو کمایا وہ والد کی ملکیت میں رہے گا اس کی وفات تک. بچے خود کما رہے ہیں, بچوں کی تنخواہیں ہیں, نوکریاں, جو بھی کاروبار وہ کر رہے ہیں, یا والد اپنی مرضی سے سب کو کچھ نہ کچھ اگر دے دے کہ یہ لو بیٹا اس سے کاروبار کر. جو وراثت ملی ہے والد کی وہ والدہ کے پاس ہو, وہ بچوں کو تقسیم نہ والدہ کر دے اپنی زندگی میں. اور آلموسٹ اگر بچے زیادہ ہوں, 2 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں, تو والدہ کا حصہ زیادہ بن جائے گا بچوں سے. یعنی یوں سمجھ لو کہ جتنی بچوں کے پاس ہے اتنی والدہ کے پاس, اس سے بھی بڑھ کے آگے آ جائے کہ اگر والدہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وراثت آئی نہیں ہے, والد آپ کا ہی ہاتھ نہیں ہے, تو پھر بھی والدہ کی ذمہ داری سارے بچوں پر ایکولی ہے, لیکن آپ کی بیوی کی ذمہ داری صرف آپ پر ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر 4 بچے ہیں تو والدہ کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری آپ کی 4 دن کے بعد آئے گی, لیکن بیوی کو تو آپ نے روزانہ کھانا کھلانا ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیں. یہاں جو یہ جتنے بھی دلائل ہیں والدین کے ادب و احترام کے, یہ کوئی بیوی کے ساتھ مقابلے والے دلائل نہیں ہیں. بیوی کا عزت احترام والد جتنا کرنا ہے, والدہ جتنا کرنا ہے, نہیں کرنا. اس مسئلے میں والدین بڑھ کے, بیوی کو اف تک نہیں کہنا, کوئی ایسی بات نہیں. یہ والدین کے لیے ان سارے معاملات میں والدین بڑھ کے ہیں. لیکن ایک صرف مسئلہ ہے, وہ ہے ذمہ داری والا, کھانا کھلانے والا, خرچہ دینے والا, تنخواہ دینے والا, وہ بیوی کے لیے. مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ تو ان سارے معاملات میں والدین کا مقام مرتبہ بیوی سے کہیں زیادہ ہے, مقابلہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ صاحب جب مینج کریں گے نا ان چیزوں کو, مسائل سمجھیں گے, بیوی کو آپ سے عزت احترام چاہیے بھی نہیں اس لیول کا. باقی تو ہر انسان کو طلب ہوتی, اس کو چاہیے آپ سے خرچہ, اس کو چاہیے آپ کی محبت, اس لیول کا عزت احترام نہیں چاہیے. اور والدین کو آپ سے خرچہ نہیں چاہیے, زیادہ تر ان کو چاہیے عزت احترام. چند کیسز ہوتے ہیں جہاں والدین مجبور ہو, ان کے پاس کچھ نہ ہو, زیادہ تر والدین کو آپ سے پیسے نہیں چاہیے ہوتے, ان کو چاہیے ہوتا ہے آپ سے عزت احترام, محبت, بات میں نرمی, ان کی بات سننا, اس کو ماننا. وہی شریعت نے بتایا جو جس کو چاہیے. جیسے جنت میں سوال ہوتا ہے نا کہ مردوں کے لیے تو حوریں تھے, عورتوں کے لیے کیا؟ جو جس کو چاہیے اللہ نے اس کے لیے وہ رکھا ہے. مردوں کو عورتوں کو چاہیے ہی نہیں تھا اپنے مرد کے علاوہ کوئی. عورتوں کو, ان کو دنیا میں بھی کوئی تڑپ نہیں ہوتی. جو جنت والے کام کر رہی ہوتی نا, انہیں ایک مرد سے زیادہ طلب ہوتی نہیں, دنیا میں بھی نہیں ہوتی. ایک ہو, اچھا ہو, محبت کرنے والا ہو, خیال رکھنے والا ہو, خوبصورت ہو, بس. تو اللہ نے ہر کسی کے لیے وہی رکھا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کو ضرورت ہے. والدین کو جس چیز کی ضرورت ہے, بیوی کو جس چیز کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا, حضور سب سے پہلے میرے اوپر کس کا حق؟ اس لیے کنفیوز نہ ہو, بیوی کو اور والدین کو آمنے سامنے لا کے, کوئی مقابلہ ہے نہیں, کمپیریزن ہے نہیں حضرت صاحب. ہر معاملے میں والدین اوپر ہیں, صرف ایک مسئلے میں بیوی پہلے ہے, وہ ہے خرچے والا مسئلہ, کہ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری, یا وہ خود اپنے قدموں پہ ہیں کیونکہ انہوں نے وراثت تقسیم نہیں کی شرعی اصول کے تحت, یا ان کی ذمہ داری ڈیوائیڈ ہوگی سارے بچوں پر ایکولی. اگر وہ نقصان کر بیٹھے ہیں یا کچھ بھی نہیں ان کے پاس, بچہ کوئی ترقی کر گیا, ایسے ہوتا نہیں, ہوتا یہی ہے کہ جتنی کیپیسٹی کے والد صاحب ہوتے ہیں مالک, وہی بچوں نے کرنا ہے آگے, وہی کاروبار سنبھالنا ہے, وہی نوکری کرنی. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بچہ آگے نکل گیا تو یہ والدین کو خرچہ دے, لازمی دے اگر آگے نکل گیا تو, لیکن پہلے نمبر پر بیوی کا خرچہ پورا کر کے پھر والدین کو. اور عزت احترام میں والدین سے بڑھ کے کوئی نہیں. حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی ماں, پھر آپ کی ماں, پھر آپ کی ماں, پھر آپ کے باپ. اور اس چیز میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ باپ کا بڑا مقام, بڑا درجہ ہے, لیکن ماں کا پہلے, ماں کا پہلے, بچوں کے لیے ماں کا پہلے, ماں کے لیے باپ کا پہلے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے لیے اولاد سے پہلے آپ کی بیوی ہے, لیکن ظاہر ہے بیوی یہ ہو نہیں سکتا کہ خود کھا لے بچوں کو نہ کھلائے, اس کی ممتا ہے. ویسے ہی آپ کے لیے ماں پہلے ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اچھی عورت وہ خود اپنی عزت کروا لے اور اپنے خاوند کی عزت نہ کروائے. اسے پتا ہے میری عزت میرے خاوند کی عزت میں,
تو انڈائریکٹلی دونوں چیزیں مینج ہو جائیں گی، باپ اور ماں کا مقام دونوں کا مینج ہو جائے گا۔ اور اس مسئلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر سے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو الدرداء سے، کتنے ہی صحابہ سے اس مسئلے میں روایات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ماں کا مقابلہ الگ، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کیونکہ ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی، حمل کی صورت میں بھی تکلیف اٹھائی ہے، بعد میں بھی جب تک بچہ دودھ پیتا تھا تب بھی اٹھاتی رہی، تب بھی اٹھانے کی طرح ہی تھا، حمل جتنا ہی مشکل تھا، اس کی کیئر کرنا، اس کا خیال کرنا۔ ماں باپ کے احترام کا ہی باب امام صاحب لے کے ہے، بابن، اور اس میں 1898 نمبر روایت۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا عبداللہ ابن مسعود نے، حضور ای الاعمال افضل، سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لمیقاتھا، وقت پر نماز پڑھنا، یہ افضل ترین عمل ہے، وقت پر نماز ادا کرنا۔ قلت ثم ماذا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد اور کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک حقوق اللہ میں سے بتا دیا اور دوسرا حقوق العباد میں سے، اور یہ کہیں ایک جگہ پہ نہیں ہوا، قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر اللہ رب العزت نے توحید کے ساتھ والدین کی فرما برداری کا ذکر کیا، اور اس کے برعکس بھی شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کا بھی ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے بھی کئی جگہوں پہ بتایا، یعنی والدین کی فرما برداری کے لیے بعض محدثین نے یہ بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا والدین کی فرما برداری کے لیے اگر کوئی دلیل بھی اور نہ ہوتی، قرآن مجید کی یہ آیت ہی کافی تھی کہ اللہ رب العزت نے والدین کی فرما برداری کو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ذکر کر دیا، یہی کافی ہے ان کی فرما برداری کے لیے، ان کے مقام کے لیے۔ بڑی جگہوں پہ توحید کے ساتھ والدین کی فرما برداری، حقوق اللہ کے ساتھ، یہاں اللہ رب العزت نے یعنی حضور نے نماز کے ساتھ پہلے نمبر پہ نماز، انہوں نے کہا پھر کون سا عمل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ساری تفصیل ہے اس کی، والدین کے ساتھ نیکی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ قلت ثم ماذا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون سا؟ پہلا حقوق اللہ میں سے، دوسرا حقوق العباد میں سے، میں نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے تیسرا بتایا معاملات میں سے، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ثم سکت عنی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 3 میں نے سوال کیے، تینوں کے جواب دے دیے، والا وستزدتہ لزادنی، اگر میں اور پوچھتا رہتا حضور اور بتاتے رہتے، لیکن میں نے یہاں پہ خاموشی اختیار کی۔ اور اس مسئلے میں اور بھی کتنی صحابہ سے روایات مروی